اب ڈونلڈ بلو یا امریکہ کہتا ہے کہ آپ عمران خان کو اٹھا دو، ہم کیا کرتے ہیں؟ مہاراج ہم نے صرف اس کو اٹھایا ہی نہیں، آپ نے کہا تھا ہٹا دو، ہم نے صرف ہٹایا ہی نہیں، ہم نے اس کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے اور اس پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، آپ کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ اب یہ ہم اپنی جگ ہسائی کیوں کرانا چاہ رہے ہیں؟ اتنے ہم نیچے لگے ہوئے ہیں ایک سپر طاقت کے، اور خاص کر جس وقت وہ نتائج اس کے کیا نکلتے ہیں، سرکار وہ اسرائیل نے بھی اس کو فلیٹ کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، اور جو جبر اور ظلم وہ کر رہا ہے اس وقت، اس کی انتہا نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پر اب ہم ایک طرف فلسطین جیسے مسلمان ہیں، ایک طرف ہم جیسے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کو ہٹا دو، ہم نے جناب اس کو پنجرے میں بھی بند کیا ہے، اس کو چلنے پھرنے چہل پہل کی بھی جگہ نہیں دیتے، اور اس کو اس پہ کیمرے بھی لگا دیے، اس کی ہر حرکت 24 گھنٹے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر سکیں۔ کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ مجھے بل کلنٹن کا فون آیا، یہ تو اسد مجید سے فارن سیکرٹری کو گیا، وہ کہتا ہے مجھے بل کلنٹن کا فون آیا کہ آپ دھماکے نہ کرو تو ہم آپ کو پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر دیں گے، اور وہ کہتا ہے میں نے انکار کر دیا۔ اب یہ بات بھی نواز شریف کی، اگر عمران خان کا وہ سائفر لہرانا جرم ہے تو نواز شریف کا بھی جرم ہے، پر میں نہیں سمجھتا نواز شریف کا جرم ہے۔ نواز شریف کے ساتھ اگر بل کلنٹن نے ایسی بات کی ہے تو وہ قوم کو اعتماد میں لیتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے، اس لیے یہ جرم بنتا ہی نہیں، اور پتہ نہیں کیوں پروسیکیوشن اس پہ اتنی زیادہ اہمیت دے رہی ہے کہ ہم بڑے سازش پکڑی گئی ہے۔ یہ اس میں جو ہماری جگ ہسائی ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں۔ امریکہ نے کہا کہ عمران خان کو ہٹا دو، یہ مسلمان حقیقت ہے، یہ سائبر کو تسلیم کیا ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے۔ اب ڈونلڈ بلو یا امریکہ کہتا ہے کہ آپ عمران خان کو ہٹا دو، ہم کیا کرتے ہیں؟ مہاراج ہم نے صرف اس کو ہٹایا ہی نہیں، آپ نے کہا تھا ہٹا دو، ہم نے صرف ہٹایا ہی نہیں، ہم نے اس کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے اور اس پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، آپ کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ اب یہ ہم اپنی جگ ہسائی کیوں کرانا چاہ رہے ہیں؟ اتنے ہم نیچے لگے ہوئے ہیں ایک سپر طاقت کے، اور خاص کر جس وقت وہ نتائج اس کے کیا نکلتے ہیں، اور وہ ایک کامیاب یا ناکام بظاہر بغاوت ہوتی ہے، پر جس وقت فلسطینی اتنے جگرا دکھا رہے ہیں، میں ان کی وزڈم پہ بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ پتہ نہیں آخرکار وہ اسرائیل نے بھی اس کو فلیٹ کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، اور جو جبر اور ظلم وہ کر رہا ہے اس وقت، اس کی انتہا نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پر اب ہم ایک طرف فلسطین جیسے مسلمان ہیں، ایک طرف ہم جیسے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کو ہٹا دو، ہم نے جناب اس کو پنجرے میں بھی بند کیا ہے، اس کو چلنے پھرنے چہل پہل کی بھی جگہ نہیں دیتے، اور اس کو اس پہ کیمرے بھی لگا دیے، اس کی ہر حرکت 24 گھنٹے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر سکیں۔ چوہدری صاحب بتائیے گا کہ یہ جو سائفر ہے، پی ڈی ایم کہتی تھی کہ جعلی کاغذ کا ٹکڑا ہے اور چھپایا گیا، اب سائفر جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ یہ سائفر ہے، تو اس میں جن لوگ یہ شامل تھے کیا ان کے خلاف غداری کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟ نہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک سائفر ہے اس کو جب یہ ریکگنائز کر لیا تو پھر یہ عمران خان کے خلاف کوئی جرم نہیں بنتا۔ میں اس کو بتاتا ہوں ایک دفعہ، اور یہ اوتھ دیکھ لیں، یہ واحد اتھارٹی ہے سب سے اعلیٰ وزیر اعظم کے پاس، اگر وزراء نے بھی اگر کوئی بیان بتانا ہے تو وزیر اعظم ان کے حلف میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کی اجازت سے کریں گے، تو وزیر اعظم واحد وہ اتھارٹی ہے جو اس کو اوپن کر سکتا ہے۔
اب وزیر اعظم نے جب اوپن کر دیا، اس میں کابینہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کابینہ سے وہ مصطفیٰ امپیکس کا کیس نہیں لگے گا، کیونکہ یہ میں اگر وزیر اعظم ہوں، میرے پاس وہ آیا خصوصیہ دستاویز، میں شاید ساری کابینہ سے، اور وہ ہے ہی سینسٹیو، میں نہیں شیئر کرنا چاہتا، میں 4-5 وزیروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں کابینہ بھی نہیں آ سکتی، مصطفیٰ امپیکس کا کیس نہیں لگ سکتا، یہ واحد پرائم منسٹر کا اختیار ہے، اور پرائم منسٹر نے ایک دفعہ اس کو اوپن کر دیا تو بھلے اس کی کوئی کاپی گمی نہیں گمی، بھلے اس کی کسی اخبار نے 2 لاکھ کاپیاں چھاپ دیں، بھلے وہ اگلے جلسے میں آپ اس کی کاپیاں بانٹتے پھریں، وہ پبلک ڈاکومنٹ ہو گیا وہ، اور کون اس کو پبلک ڈاکومنٹ کر سکتا ہے؟ وہ عمران خان ہے، اب اسی پہ مقدمہ چلا رہے ہیں، عجب ستم ظریفی ہے۔ جیسے توشہ خانہ کیس میں ہوا، ہم نے دیکھا کہ ایک وہاں پہ اسپیڈی ٹرائل ہوا، ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں زیر التوا تھیں، مین وائل فیصلہ آ گیا، سزا ہو گئی۔ اب سائفر کیس میں بھی وہی پیٹرن اپنایا جا رہا ہے، تو اس پہ جو عدلیہ کی ایک کمپیٹنس ہے، جیسے آج سلمان صفدر نے استدعا بھی کی کہ نیکسٹ ڈے رکھ لیں کیونکہ منڈے کو ادھر فرد جرم عائد ہونے ہیں، غیر ضروری ڈیلے ہو رہا ہے، ایسا نہیں سمجھتے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں گا، یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے، عمران خان کو نواز شریف کے واپسی سے پہلے سزا ہوگی، اس میں جو کیس بالکل نہیں بنتا، میں کہتا ہوں بالکل نہیں بنتا، اس میں عمر قید ہوگی۔ یہ نواز شریف کا ٹائم ٹیبل ہے، وہ جو ادھر ادھر پھر رہا ہے، 21 تاریخ سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ہو جائے تاکہ نواز شریف کو کہا جا سکے حضور آپ کی بھی جو شرائط تھی، جو لیول پلینگ فیلڈ آپ کی دختر اعظم چاہتی تھی، وہ ہم نے کر دیا۔ یہ ٹائم لائن بھی میں آپ کو بتا دوں، جو ٹائم لائن ہے، نواز شریف یہاں آنا نہیں چاہتا جب تک وہ اس کو سزا دے۔ کسی کے کہنے پہ فیصلے ہو رہے ہیں، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہی بہت اس طرح رہا ہے، اور یہ کیس تو اس کو تو باہر پھینکنا چاہیے تھا اور اس کی ضمانت ہونی چاہیے تھی۔ اعتزاز صاحب ابھی آپ نے چاہتے ہوئے ایک بات کی تھی اندر کہ جو نگران سیٹ اپ جو بھی کام کر رہا ہے یہ غیر آئینی ہے، تو ایس آئی ایف سی کے تحت جو آرمی چیف میٹنگز کر رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں، کیا آرمی چیف بھی یہ انکانسٹیٹیوشنل کام کر رہے ہیں؟ آرمی چیف کو تو انہوں نے نامینیٹ کر دیا ہے نا، وہ جو ہے سفی، مثال کے طور پہ سفسی میں انہوں نے نامینیٹ کیا ہے، انہوں نے گورنمنٹ نے انڈکٹ کیا ہے، یہ تو نگرانوں کی، اور نگران پنجاب اور خیبر والے تو بالکل ہی بہروپیے ہو چکے ہیں، وہ 90 دن گزرتے، 91 دن والے دن وہ ختم تھے۔ اب نگرانوں نے جو یہ کر رہے ہیں، ان کو بھی اختیار دیا انہوں نے قانون کے ذریعے، تو نگرانوں کا اب یہ معاملہ ہے کہ نون سے نگران اور نون سے مسلم لیگ نواز، نون سے نون لیگ اور نون سے نگران، تو یہ تو آپس میں جڑے جا رہے ہیں۔ اعتزاز صاحب، اس آج کی اب ہو گیا بھائی۔